आज 24 ज़िकादा आखिरी जुमेरात के दिन हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 33 बार पढ़ लो। आज माह ज़िकादा की आखिरी जुमेरात है। आज तकदीर के फैसले हो जाएंगे। ये मौका साल में एक बार मिलता है। खुदारा इस मौका को ज़ाया मत करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। आज 24 ज़िकादा जुमेरात के दिन का एक ऐसा ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज अगर कोई रब करीम से अपनी तमाम हाजतें पूरी करवाना चाहता है, अपनी किसी नामुकम्मल ख्वाहिश को पूरा करवाना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से बेसुकूनी और बेबरकती का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा चाहता है, तो आज ज़िकादा की 24 तारीख जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा पढ़ कर देख लें। ये वजीफ़ा पढ़ने में बहुत आसान है। इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी बड़े आराम से पढ़े, सुकून से पढ़ सकता है। इस वजीफ़े की ताकत इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई बंदा ये वजीफ़ा सुबह पढ़ता है तो शाम से पहले हर हाजत पूरी हो जाती है, और अगर शाम को पढ़ता है तो रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल दिए जाते हैं। ये दुनिया का ताकतवर वजीफ़ा पढ़ने से अगर आपकी 7 नस्लों के रिज़्क और दौलत का इंतज़ाम हो जाए, अगर आपकी हर मुश्किल परेशानी का, तंगदस्ती का गैब से ख़ात्मा हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। अगर कोई अपनी खुली आंखों से रब के कमालात को, रब के मोजज़ात को देखना चाहता है, अपनी खाली झोलियाँ भरवाना चाहता है, तो आज जुमेरात के दिन इस वजीफ़े को आपने ख़ुद भी पढ़ना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करना है, ताकि इस वजीफ़े की बदौलत सबकी तकदीर बदल दे, सबके नसीबों को खोल दे। इस वजीफ़े का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये फ़ौरी तौर पर आपकी हर हाजत को पूरी करता है, फ़ौरी तौर पर पैसों की ज़रूरत को पूरा करता है। ये अमल करने के बाद आपको कई महीने, कई घंटों, कई सालों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बल्कि जब आप इस वजीफ़े को पढ़ते हैं, दोनों हाथ फैलाकर अल्लाह करीम से जो भी मांगते हैं, अल्लाह आपकी हर नेक जायज़ हाजत को फ़ौरन पूरा फरमाता है। जो लोग चाहते हैं कि वो जल्द अमीर हो जाएं, जल्द कामयाब हो जाएं और आज माह ज़कात की आखिरी जुमेरात के दिन को दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहकर लापरवाही में मत गुजारें। आज सिर्फ चंद मिनट निकाल कर इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ लें। आज का ये ख़ास वजीफ़ा उन बहनों और भाइयों के लिए है जो कहते हैं कि हम वजीफ़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता, जो कहते हैं कि हम दिन रात मेहनत करते हैं और दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी कामयाब नहीं होते। तो वो मेरे तमाम बहन भाई, मेरी बहनें, दुनिया जहान के तमाम काम काज छोड़कर पहले ये वजीफ़ा पढ़ लें। ये वजीफ़ा ऐसा है कि जिसे पढ़ते ही तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं, जिसे पढ़ते ही हर बीमारी शफा में बदल जाती है, जिसे पढ़ते ही घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का, बेसुकूनी का, बेबरकती का और लड़ाई झगड़ों का खात्मा हो जाता है। आजकल हर कोई ये चाहता है कि वो रातों रात अमीरों कबीर हो जाए। अगर आप भी खुली आंखों से मौजज़ात देखना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा पढ़ लो। ये वजीफ़ा आप किसी भी मकसद में कामयाबी के लिए, शादी के लिए, शादी के असबाब के लिए, नौकरी के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, मकरूज़ हैं तो कर्ज से निजात के लिए ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। बाज़ औक़ात इंसान पर जाने अनजाने में करोड़ों का कर्ज हो जाता है, और कर्ज एक ऐसी बला है कि जब किसी के साथ चिमट जाती है तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। आज ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ते ही आपका करोड़ों का कर्ज फौरी उतर जाएगा। अगर आप कर्ज से मुकम्मल निजात चाहते हैं, कर्ज से जान छुड़वाना चाहते हैं, तो आज ये वजीफ़ा एक बार लाजमी पढ़ कर देखिएगा। आप में से बहुत से माँ बाप परेशान बैठे हैं, बेटी के रिश्तों की वजह से, बेटे के रिश्तों की वजह से ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है। याद रखिए कि जब किसी ख़ास वजीफ़े को किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी ख़ास साजिद के लिए पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत और बरकत पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। आज मौका है रब करीम से मांगने का। ये वजीफ़ा कभी किसी का मोहताज नहीं होने देता। बेरोज़गारों के लिए रोज़गार, बे औलादों के लिए नरीना औलाद, दुनिया की हर बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाती है। ये अल्लाह वालों का आज़मूदा अमल है। आज तक जिस किसी ने ये वजीफ़ा पढ़कर रब करीम से मांगा, जो भी मांगा वो मिल गया। यह वजीफ़ा नसीबों को खोल देता है, रुकावटें हटा देता है, बंदिशों को तोड़ देता है। वो जो सारी उम्र न मिल सका, आज माह ज़कात की आखिरी जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा पढ़ते ही मिल जाएगा। आज का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, नमाज मगरिब के बाद पढ़ लें या नमाज इशा के बाद पढ़ लें। आप किसी भी नमाज के बाद ये वजीफ़ा, ये अमल पढ़ सकते हैं। तो आइए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये अमल कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी इंशाअल्लाह।
اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ ذکات کی 24 تاریخ آخری جمعرات کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کی کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 3 بار پڑھنے سے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتا ہے اس لیے پڑھ سکتا ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے، اس کے لیے پڑھ لے۔ اپنے رب کریم سے آج جو بھی مانگ سکتے ہو، جتنا بھی مانگ سکتے ہو، جیسا بھی مانگ سکتے ہو، آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتی اور کہتی کہ آج ماہ ذوالقعدہ کی 24 تاریخ آخری جمعرات آخری موقع ہے، آج یہ وظیفہ ہر حال میں پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام کون سے ہیں؟ آپ نے یا حیّ یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیّ یا قیوم رب کریم کا ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جو ان مبارک ناموں کو پڑھتا ہے اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی کہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، نصیب کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ آپ نے یا حیّ یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حیّ یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیّ یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیّ یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیّ یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا حیّ یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ یا حیّ یا قیوم 11 بار پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے 11,000 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 11 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ حاجتیں، وہ مقاصد جو آپ کو ناممکن لگتے ہیں، تو 11 بار یا حیّ یا قیوم پڑھنے سے آپ کی 11 کی 11 حاجتیں، 11 کے 11 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا حیّ یا قیوم پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اس کے کمالات اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آج 24 ذوالقعدہ آخری جمعرات کے دن سورہ کوثر کو پڑھنے سے اگر 7 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، ہر مشکل پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج اس وظیفے کو چھوڑے گا۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ 24 ذوالقعدہ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے کاروبار میں ترقی عروج کامیابی عطا کرنا چاہتی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔
آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ صرف 33 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ بے شمار رزق اور دولت دیتا ہے، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، اللہ منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کو بھی 33 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر وہ وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے رب کریم سے التجا کرتے ہوئے اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے اور یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ اللہ اور اس کے محبوب کے ذاتی نام کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کی محبت میں کمی ایسے سے ختم ہو جاتی ہے جیسے ختم ہونے کا حق ہوتا ہے۔ اگر آج آپ اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، جو لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آج 24 ذوالقعدہ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ایسے ایسے معجزات ہوں گے، ایسے ایسے راستے بنیں گے کہ آپ خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرنا ہے۔ جس بندے سے اللہ اور اس کا حبیب راضی ہو جائے، پھر اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح بتا دیا ہے، آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں، سارے مسائل اللہ کے سپرد کر دینے ہیں اور رو رو کر گڑ گڑا کر سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔